بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ایک معاشرے میں عجیب سی پھیلتی ہوئی بیماری کہہ لوں یا برائی کہوں، جادو ٹونا۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایشینز یا مسلم یا کچھ کمیونٹی کے لوگ ہیں جو جادو ٹونے پر یقین کرتے ہیں یا جادو ٹونا کرنا کروانا ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پوری دنیا اس نظریے کے اوپر یقین رکھتی ہے، جادو کی ایگزسٹنس کے اوپر، اس کے اثرات کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بڑی ڈیٹیل میں دیکھا گیا کہ وہاں پر تو یہ جادو ٹونا اتنا عام ہے، بلکہ مجھے ایک میری دوست نے بتایا کہ ہماری سٹی میں، اب میں نام کسی ملک کا اور کسی جگہ کا لینا نہیں چاہتی، پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے، مقصد بتانے کا صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں، وہ مسلم نہیں تھے وہ لوگ، اتنا زیادہ جادو کیا جاتا ہے کہ ہر سال قبروں کو کلین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں نے قبروں میں ایسی ایسی چیزیں مردوں کے ساتھ وہ دفنا دیتے ہیں جیسے بالکل ربش، اتنا کچھ ان کی قبروں سے ایوری ایئر وہ لوگ نکالتے ہیں جو جادو ٹونے کرنے والوں نے قبروں میں ڈالا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یعنی کمال کی بات، میرا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ جن کو اللہ پر تو یقین نہیں ہے، جنہیں پازیٹیو انرجیز پہ تو یقین نہیں ہے، جنہیں اس کی قدرت، اس کے اختیار پر یقین نہیں ہے، مگر ان کو شیطان اور شیطانی، آپ اللہ کو نہیں مانتے، رحمان کو نہیں مانتے، مگر شیطان کے وجود کا آپ کو ایک جو ہے وہ اعتراف ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، کیونکہ جادو شیطانی قوتوں کا نام ہے، نیگیٹو انرجیز کا نام ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اسی کو ہم جادو کہتے ہیں۔ اور لٹرلی اگر آپ میننگ دیکھتے ہیں، جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے، یعنی کہ کوئی اس فن کا ماہر اس طرح سے دھوکہ آپ کو دیتا ہے کہ چیز جیسے ہوتی ہے ویسے نظر نہیں آتی، اور جیسے نظر آ رہی ہے ویسے ہوتی نہیں ہے۔ اب بالکل سچی بات اگر میں آپ سے کروں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، تو چونکہ ہمارے اس چینل کا مقصد صرف حق بات کہنا ہے، تو انشاءاللہ جو حق پرست ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس کا کوئی کرائٹیریا فکسڈ اسٹیبلش نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں اگر آپ کو بیماری ہے تو اس کی یہ سمٹمز ہوں گی، اگر آپ کو ملیریا ہے تو اس کی یہ سمٹمز ہوں گی، اگر آپ کو خدا نخواستہ جگر کے امراض ہیں تو اس کی یہ علامات ہوں گی۔ جادو کی چونکہ یہ مادی علوم میں سے نہیں ہے، یہ کہہ لیجئے کہ یعنی کہ ہمارے اسپریچول یا روحانی جو مسائل ہوتے ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے، تو اس کا کوئی اسٹیبلش اسٹینڈرڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم 100% کیلکولیٹ کر لیں کہ یہی جادو کی علامت ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو تقوی والے لوگ ہیں، جو آنیسٹ ہیں، جن کے پاس کچھ روحانی علوم ہیں، وہ سم ٹائم جج کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر شخص کا ان تک رسائی ان کی ہو جانا یہ مشکل ہے۔ اور میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل بائی دا وے دوں گی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی فلاں فلاں سمٹمز ہیں تو وہ جادو ہیں۔ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ کوئی مرض ہی ہوتا ہے۔ تو ایک سمپل اس کا اصول یاد رکھیے گا کہ جب بھی انسان کے جسم میں کوئی تنگی یا تکلیف یا کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کے کلام سے آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی شیطانی تکلیف ہے تو وہ اس کلام کی تاثیر سے انشاءاللہ رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی تو آپ کو چاہیے کہ اپنی میڈیکل انویسٹیگیشنز کروائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا سبب ہے، کیا مجھے مرض لاحق ہے، اس کا علاج کروایا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا کرائٹیریا، کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ پہلے انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں ساری رپورٹ کلیئر ہے، تب پھر وہ روحانی علاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی رپورٹ میری خراب نہیں ہے، جو سمٹمز ہونی چاہیے تھی جس بیماری کی، سب الحمدللہ رپورٹس ٹھیک آئی ہیں، پھر بھی مسئلے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو پھر آپ روحانی جو عالم ہے، لیکن اب اس میں یہ بڑی ایک مشکل بات ہوگی کہ وہ، کیونکہ اس کا اگین کوئی ایسا اوتھینٹک ادارہ تو ہے نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ یہاں پر ڈگری ملتی ہے جادو کا علاج کرنے والے، جیسے مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو میں ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیتی ہوں، سرجن بننا ہے، آئی اسپیشلسٹ بننا ہے، ENT بننا ہے، کچھ بھی مجھے بننا ہے، لیکن اس کا کوئی اسٹیبلشڈ ادارہ تو ہے نہیں۔ اگین اس میں دھوکوں کے، اس میں شعبدے بازوں کو، آپ کو لوٹنے کے بہت چانسز رہتے ہیں، تو بہت زیادہ کیئرفل رہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے تھوڑا تعلق مضبوط کریں، تو انشاءاللہ سم ٹائمز یہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے وسوسے انشاءاللہ آئیں گے ہی نہیں۔ یقیناً خود کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر بندے سے اس کا ایک انڈیویجول تعلق ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی پیاری صورتیں جن کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے ہمیں عطا فرما دی۔ اب میں آپ کو یہ اس لیے نہیں کہوں گی کہ آپ خود کر سکتے، کیونکہ اگر یہ میرا کام ہے تو پھر میرے پاس کون آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے، اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو خود بھی اس سے فیض مل جائے گا، تو پھر میری دکان کیسے چلے گی؟ سم ٹائمز سوسائٹی میں یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو کسی کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ پھر وہی بات کہوں گی، جو واقعی دیندار ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، سچے ہیں، ان کی زبان میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ بات یہ نہیں ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس وہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا اور آپ پڑھیں گے تو نہیں ہوگا۔ بیسک پوائنٹ یہاں پر اس کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سمپل رولنگ ہے، اللہ کے قریب ہم میں سے زیادہ، ہم میں سے زیادہ معتبر، ہم میں سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے۔ اب یہ ممکن ہے میں گناہ گار ہوں اور میری زبان میں اللہ نہ کرے تاثیر نہیں ہے، میں رزق حلال کا انتظام نہیں کرتی، سو مینی ریزنز۔ اب اس صورت میں مجھے اپنے ہی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا، یا شاید میرے یقین کا وہ لیول بھی نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی متقی، دیندار، پرہیزگار لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں، آپ کو دم بھی کر دیں، یہ بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حیات مبارکہ کے واقعات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ اپنے پورے جسم پر اور اپنے یوں ہاتھوں پر دم کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پورے جسم اطہر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے، اور یہی ترغیب امت کو بھی دی۔ تو یہ تو میرے نبی کی سنت بھی ہو گئی۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، لیکن ڈبل اس کی ایفیشنسی، اور اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں اور ڈبل ایفیکٹ چاہتے ہیں تو کچھ دیندار لوگوں سے بھی اگر آپ رجوع کر لیں جو آپ سے بہت زیادہ پیسے اس کے عوض طلب نہیں کرتے یا کوئی اور کسی پہ تہمت نہیں لگا دیتے، تو اس صورت میں یہ ٹھیک ہے، آپ بالکل دوسروں سے بھی اس میں مدد لے سکتے ہیں۔ جادو کفر ہے، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ کرنے والا بھی ظاہر ہے کہ کفر کر رہا ہے، اور جو کروا رہا ہے وہ بھی کفر کر رہا ہے۔ دونوں، یعنی کہ جو عامل ہے اور جو عمل کروانے آتا ہے، دونوں گناہ گار ہیں۔ اگر زندگی میں ہی توبہ کر لیں، اگر کسی کی اس پورے پروسیس میں حق طلب کی تھی اس کا حق ادا کر دیں، تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف فرما سکتے ہیں، ورنہ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اگر کوئی مومن تھا، مسلمان تھا، پھر بھی اس نے جادو کیا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس جادو سے کتنی، اس نیگیٹو انرجی کو یوز کر کے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، کس نوعیت کا نقصان پہنچایا۔ ایک چیز میں بائی دی وے یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آ رہا ہے اس نے جادو کیا ہوگا، اور کئی دفعہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں، آپ کی لیڈیز میں تو یہی ہوتا ہے، آپ کی نند نے کیا ہوگا یا آپ کی بھاوج، سب سے زیادہ ناپسندیدہ رشتے تو ہمارے ہاں یہ سمجھے جاتے ہیں نا، تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، یا آپ کا بڑا ہی قریبی ہے اس نے کیا ہوگا۔ دیکھیے جادو کا تو اثر ہو نہ ہو، لیکن آپ کے اس نظریے کا آپ کے اوپر برا اثر بہت ہوگا۔ ایک تو یہ فیئر، یہ کانسیپٹ کہ مجھ پہ کچھ ہوا ہوا ہے، یہی کلنگ ہے، یہی آپ کو کھا جائے گا اندر ہی اندر، چاہے کچھ نہ بھی ہوا ہو۔ ایسی نفسیاتی کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے، اب ایک بندہ تھا، میرے سر میں درد ہے، کسی نے کہہ دیا تمہیں ٹیومر ہوگا، اب اتنا اپسیٹ پریشان، اب انہوں نے اپنا سی ٹی اسکین کروایا اور اگلے دن وہ ہنسی خوشی آئے کہ آئی ایم فیلنگ ویری آئی ایم فیلنگ ویری گڈ ناؤ اور ویری انرجیٹک۔ کیوں جی؟ میرا سی ٹی اسکین بالکل ٹھیک آ گیا۔ ارے ابھی تو آپ کل گرے جا رہے تھے اور آپ سے کھڑے بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں نفسیاتی طور پر بھی ہم پر اثر ڈالتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جادو ہوا ہوا ہو۔ اور ایسے میں جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کے اپنے پیاروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، یا کبھی کبھی اپنے خون کے رشتہ داروں سے، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، سگی بہن سے کہہ دینا تمہاری بہن نے کیا ہے، اور ماں بیٹی سے کہہ دینا، اور اس طرح کے بھائی بھائی سے کہہ دینا تمہارا فلاں بھائی تم سے حسد کرتا ہے۔ ایسے میں ہم ان رشتوں سے جن کو ہمیں جوڑ کر رکھنا چاہیے، جن سے محبت کرنی چاہیے، قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، تو اس کا وبال الگ سے ہم پر آتا ہے۔ تو یہ سارے مختلف انداز سے گناہ کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی کسی نے ایسا کچھ کیا، کسی پر شک کیا، کسی پر بہتان لگایا، صدق کے دل سے اللہ سے توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔